اور آپ کے لیے جو امانت اس اجلاس سے میرے حوالے کی میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمرانی حکومت نے ملکی معیشت کو جس بے رحمی کے ساتھ زمین بوس کیا، میں یہ بات اس زمانے میں بھی کہتا رہا ہوں اور آپ کے نوٹس میں ہے کہ ملکی معیشت اس قدر گر چکی ہے کہ اس کو اگلی حکومت اٹھائے گی کیسے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ آج وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہر چند کہ پاکستان اس وقت معاشی بحران کے زد میں ہے، اور ان حالات میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، قومی بجٹ، اسے متوازن قرار دیا گیا۔ البتہ معیشت کی بحالی اور عام آدمی کو سہولت مہیا کرنے کی جدوجہد، اس میں جمعیت علماء اسلام اپنا ایک بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی۔ حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا ہدف یہی ہوگا کہ ہم حکومت کے کاوشوں کی سمت اس جانب موڑ دیں جہاں جلد سے جلد عام آدمی کو ریلیف مہیا کیا جا سکے۔ اجلاس نے 9 مئی کو ہونے والے واقعات اور ریاستی اداروں پر حملہ کرنے کے واقعات کو تاریخ کا سیاہ باب قرار دیا ہے، جہاں شدید الفاظ میں ایسے واقعات کی مذمت کی گئی ہے، وہاں حکومت کو واضح طور پر یہ تجویز دی گئی ہے کہ اس طرح کے فتنے کی بیخ کنی ہونی چاہیے اور سخت سے سخت اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ملک کی سیاست سے وابستگی کی ایک طویل تاریخ ہے ہماری، اور اپنے نظریاتی سفر کے اتار چڑھاؤ کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا ہے۔ گزشتہ سالوں میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ دنیا میں جو پاکستان کا تعارف تھا، ایک اسلامی پاکستان کے حوالے سے ہمارے اس تعارف کو اور اس شناخت کو تبدیل کر دیا گیا ہے، اور آج دنیا کے نقشے پر پاکستان ایک سیکولر ریاست کا روپ دھار چکا ہے۔ جبکہ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد اسلام کا عادلانہ نظام ہے۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے جماعت کے تمام کارکنوں کو ہدایت دی ہے کہ ملک کی اسلامی شناخت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے اپنی جدوجہد کو اثر نو منظم کریں
اور اسے انتخابی مہم کا حصہ بنائیں۔ یہ ہماری زندگی کے بنیادی اہداف میں سے ہے۔ پاکستان کو ایک حقیقی اسلامی ریاست بنانے، معیشت کو اسلامی خطوط پر استوار کرنے، اسلام کے زرعی اصولوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ازسر نو باقاعدہ مہم کا آغاز کیا جائے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اعتدال پر مبنی رویوں کو فروغ دیا جائے۔ جمعیت علماء اسلام کی نظر میں ہماری خارجہ پالیسی کا محور پاکستان کا مفاد ہونا چاہیے۔ کسی بھی ملک کے ساتھ باہمی تعلقات دو طرفہ مفادات کے تحفظ کی ضمانت پر مبنی خارجہ پالیسی تشکیل دی جائے۔ علاقائی اور پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات، دو طرفہ مفادات کے تحفظ پر مبنی تعلقات یہ ہماری ترجیح ہے۔ تاہم ہندوستان کے پڑوسی ممالک کے خلاف جارحانہ رویوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان کے جارحانہ رویوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ کشمیر پر قبضہ عمران مودی کی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ کشمیر پر غاصبانہ قبضے کے لیے اقدامات کرنا یہ ایک جارحانہ عمل ہے۔ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کی سن 49 کی قراردادوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتی ہے۔ مرکزی مجلس شورا نے عام انتخابات کے لیے چاروں صوبائی جماعتوں کو تیاری کرنے کی ہدایت دے دی ہے۔ میں آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جمعیت علماء اسلام کا منتخب ڈھانچہ جس سطح کا بھی ہو، جب 4 سال پورے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پورے ملک میں رکن سازی کی مہم چلاتے ہیں۔ پرانے ساتھی اپنی رکنیت کی تجدید کرتے ہیں اور نئے لوگوں کو رکنیت کی دعوت دی جاتی ہے۔ سو یکم محرم الحرام بمطابق 1445 ہجری انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے نئی رکنیت سازی کا آغاز کیا جائے گا۔ ہم پاکستان کے مختلف شعبوں میں چین کی سرمایہ کاری کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 70 سال کے بعد
سی پیک منصوبے کے صورت میں پاکستان چین دوستی ایک معاشی دوستی میں تبدیل ہوئی. وہ دوستی جسے بحر الکاہل سے زیادہ گہری، شہد سے زیادہ میٹھی، ہمالیہ سے زیادہ اونچی اور لوہے سے زیادہ مضبوط قرار دیا جا رہا تھا، سی پیک منصوبے کو فریز کیا گیا، ایک بین الاقوامی ایجنڈے کے تحت فریز کیا گیا، اور امریکہ کی خارجہ تعلقات کے لیے محور بن گیا کہ اگر کوئی سی پیک منصوبے کے حق میں ہے تو امریکہ کا دشمن، اور اگر کوئی اس کے خلاف ہے تو امریکہ کا دوست. پاکستان میں عمران خان کی حکومت نے اس کو ایک اپنے بنیادی ایجنڈے کا حصہ قرار دیتے ہوئے فریز کیا. 70 ارب سے زیادہ کی چین کی سرمایہ کاری کو ڈبویا، اس کے اعتماد کو تباہ کیا. ضرورت ہے کہ چین کے ساتھ اعتماد کو بحال کیا جائے، اس طرف سفر جاری ہے اور انشاءاللہ یہ اعتماد بحال ہوگا اور پاکستان کے مختلف شعبے میں اس کے سرمایہ کاری کے لیے ان کو دعوت دی جائے گی. وہ ظاہر ہے تبھی ہو سکتا ہے. عمران خان اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا ہے، لیکن پاکستان کا کوئی دوست ملک اگر دوبارہ اس کے آنے کے امکانات ہیں تو ایک پیسہ بھی پاکستان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جس کو وہ چور کہتا ہے انہیں سارے دوست پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ کیا الٹی گنگا ہے جو پاکستان میں بہائی جا رہی ہے؟ کیوں ہمارے نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ کیوں قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ کل پرسوں میں جو ہمارے صوبے میں بھی اور کچھ حصے پنجاب میں بھی ایک بہت ہی سخت طوفان آیا. بنو اور لکی مروت اور کرک میں تو کافی جانی مالی نقصان بھی ہوئے ہیں. مالی نقصان تو بہت زیادہ ہے لوگوں کا. تو اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا گیا. قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی. اور ہم نے فوری طور پر مرکزی حکومت کو بھی اور صوبائی حکومت کو بھی یہ کہا ہے کہ ان کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کریں. اور وہاں کے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ اس وقت بھی وہاں عوام کے صفوں میں موجود ہیں، وہاں کے لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ متاثرہ علاقوں کو مکمل تعاون دینے کے لیے جمعیت علماء اسلام اپنا کردار ادا کرے گی. ایک منٹ تو ایک بات رہ گئی ہے وہ کر لیتا ہوں. جمعیت علماء اسلام کی مرکزی شورا نے ترکی کے صدر طیب اردوغان کی تیسری مرتبہ ترکی کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد پیش کی ہے. ان کی قیادت میں ترک قوم کی ترقی کا سفر انشاءاللہ جاری رہے گا. پاکستان اور عالم اسلام کے ساتھ ترکی کے تعلقات نئے منازل طے کرے گی. اللہ تعالی ہمارے برادر اسلامی ملک کو ترقی کے راہ پر گامزن کرے. ہم ان کے ساتھ انتہائی بہتر تعلقات کے حق میں ہیں اور پوری اسلامی دنیا کی باہمی تعلقات کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں. چین کی کوششوں سے سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات کی بہتری کے لیے اقدامات ہوئے ہیں ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بہتری اس کا بھی ہم خیر مقدم کرتے ہیں، اور پورے عالم اسلام کے ایک قوت بننے کے لیے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. آپ فرمائیں. مستقبل کے بارے میں بتائیں. پی ٹی ایم قائم رہے گی اور آپ اپنی جماعت کے بارے میں کیا مشاورت میں کیا طے ہوا ہے کہ آئندہ اگر اتحادی کے طور پہ آپ اپنی جماعت کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ ہے یعنی آپ سولو فائٹ کریں گے؟ جی یہ بات بالکل آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. بنیادی طور پر پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے
اور ظاہر ہے کہ جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہر پارٹی اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے حکمت عملی وضع کرتی ہے. یقیناً تمام پارٹیوں کے باہمی تعلقات بہت اچھے رہے ہیں. ضمنی الیکشنوں میں ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کا تعاون کیا ہے. تو علاقائی طور پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا ماحول موجود رہے گا اور اس حوالے سے میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا ماحول بنا سکیں گے. جبکہ اصولی طور پر جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں ہر سیٹ پر اپنا امیدوار کھڑا کرے گی. تو جہاں جہاں پر ایڈجسٹمنٹ کی صورت بن سکے گی ہم ضرور بنائیں گے، لیکن اپنے پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے. کیا آپ کو انتخابات دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا انتخابات ہوں گے اکتوبر نومبر میں جو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اس پہ بھی بتا دیجیے، یہاں پہ جو آپ کی اتحادی پارٹی جو کہ آپ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں، یہاں پہ جو اتحادی پارٹیاں ہیں ان کے کچھ گلے شکوے ہیں جس وجہ سے وہ لوگ ان کے مختلف لیڈر جو ہیں وہ گورنر صاحب سے اور دیگر رہنماؤں کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. تو کیا یہاں پہ کوئی ایسے اجلاس وغیرہ بلانے کا، سب کو مل بٹھانے کا، ان کے گلے شکوے دور کرنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیے، الیکشن تو آپ نے جیسے خود کہا جلد یا بدیر ہو تو ہوں گی، کیونکہ آئین کا تقاضا ہے اور آئین کے تقاضے کے مطابق ملک میں الیکشن تو ہوں گے. تو اس حوالے سے تو کوئی ابہام موجود نہیں ہے. اور اگر الیکشن تاخیر سے ہوتے ہیں، جو ہمارا آئینی مدت ہے اس سے آگے بڑھتا ہے، تو وہ فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے، نہ کسی پارٹی نے کرنا ہے، نہ کسی شخصیت نے کرنا ہے. پارلیمنٹ نے وہ فیصلہ کرنا ہے. اور اگر آئینی مدت کے اندر ہونے ہیں تو پھر الیکشن کا شیڈول الیکشن کمیشن نے دینا ہے، نہ میں نے دینا ہے، نہ آپ نے دینا ہے، نہ وزیر اعظم نے دینا ہے. کب شب میں کوئی بات ہو جاتی ہے آپ ہر بات کو اٹھا لیتے ہیں. مولانا صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں کب تک تو اسی نفرت کی سیاست ہوتی رہے گی؟ آپ بڑے ہیں، کیا آپ نے کوئی کردار ادا کیا مل بیٹھ کر اس ملک کی ترقی کے لیے سوچیں؟ کیونکہ دنیا کا سے کہا گئی اور ہم ایک دوسرے کو چور لٹیرا اڑا کے جی، یہ جو رجحان صاحب اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. عمران خان نے آپ کے ساتھ بیٹھنے اور مطلب آپ کے پاس آنے کی آفر بھی کی ہے. اور پہلی مرتبہ صاحب کے لفظ سے پکارا میں گزارش کروں جی کہ یہ جو ہماری سیاست کے غلط رجحانات پیدا ہوئے ہیں یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھے تھے جی. میرے خیال میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی، 2/3 اکثریت کا حامل ملک کا وزیر اعظم تھا. میرے والد صاحب ان کے مقابلے میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، لیکن میں کبھی بھی کسی جلسے میں اپنے والد کی زبان سے ان کے نام کو بگاڑتے ہوئے نہیں سنا جی. ہمیشہ جناب بھٹو صاحب، سخت تنقید میں بھی وہ ان کے نام کو احترام سے لیا کرتے تھے. وہ چیزیں کہاں چلی گئی؟ وہ اقدار کہاں چلے گئے ہمارے ہاں سے؟ بچپنا کیوں آ گیا ہمارے سیاست میں؟ ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، قیادت کی سطح پر لوگوں کے ناموں کو بگاڑ کے پیش کرنا، یہ جو ہماری نئی نسل کے اخلاق کو بگاڑا ہے، یہ قابل نفرت چیزیں ہیں. ہم اس گند سے نفرت کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اس کی اصلاح ہو جائے. ہمارے نوجوان کو اخلاقی تعلیم دینے کی ضرورت ہے. اور میں تو یہاں تک ضروری سمجھتا ہوں کہ باقاعدہ ہمارے نظام تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے. جو ہمارے نوجوان پڑھ رہے ہیں ابھی اسکولوں میں ہے، کالجوں میں ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، ایک باقاعدہ پیریڈ ہونا چاہیے اس کا کہ جس میں ان کو اسلام کے حوالے سے اخلاقیات، اپنے مشرقی طور اطوار زندگی کے وطنی اخلاقیات ان کو باقاعدہ پڑھائے جائیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کا ادب تو سیکھیں، بڑے چھوٹے کا ادب تو سیکھیں. یہ تو یورپ کی تہذیب ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، خاندان کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. کیا ہم بھی اپنے باپ دادا کو بھول جائیں؟ کیا ہم بھی ان کی روایات کو چھوڑ جائیں؟ یہ تو تباہ شدہ قوموں کی علامت ہوتی ہے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ انسان کا رشتہ ہی ختم ہو جائے اور کہتے ہیں میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود بڑا ہو گیا ہوں. تو یہ جو اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جس کے بعد آپ کہتے ہیں آپ نفرت کرتے ہیں. ہم نفرت نہیں کرتے. یہ قابل نفرت چیزیں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے.
پاکستان کے نام سے ایک نئی پارٹی وجود میں آ گئی ہے، تو کیا ایسے کسی عنصر کی گنجائش ہے یا ضرورت محسوس کی جا رہی تھی؟ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ تو پھر جو پی ٹی آئی سے لوگ نکلے اس کو آپ کہاں کھپاتے ہیں؟ صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان تو ان کے لیے دروازے کھلے ہیں؟ جی جاگ رہے ہیں، اگر کوئی JUI آنا چاہے تو دروازے کھلے ہیں؟ ابھی تو کسی نے رابطہ نہیں کیا، جب کرے گا تو اس کو بات کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہ وہ- عمران خان وہ کے کس- ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا 9 نہیں؟ مئی کے بعد جو صورتحال بنی ہے بحیثیت یہ سیاستدان، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے آپ مطمئن؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر میرے گھر پہ حملہ ہوگا تو اس کے کرب کا احساس مجھے ہوگا. ممکن ہے میرے رد عمل کو آپ مناسب نہ سمجھیں. مولانا صاحب عمران میں نے یہی بات کہی ہے، برطانیہ میں اگر بکنگم پیلس پر حملہ ہو جائے، اگر وہاں کی پارلیمنٹ پہ ہو جائے، یا جب ہوا تھا تو وہاں کی حکومت کا رد عمل کیا تھا جی؟ ابھی جو کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے امریکہ میں، اور جب ہمارے ہاں ہوتا ہے تو پھر ان کو تشویش ہوتی ہے، پھر ان کو یہ غیر جمہوری رویے نظر آتے ہیں. تو جو اپنے آئینے میں آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، اسی آئینے میں آپ پھر ہمیں بھی دیکھیں نا جی. تو اگر آپ اپنے لیے ایک چیز جو ہے وہ جائز نہیں کہتے تو میرے ملک میں ایسے اقدامات کو آپ جائز کیوں کہتے ہیں؟ پھر جو مدعی ہے اسی کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنا دعویٰ کس طرح دائر کرتا ہے. مولانا صاحب یہ بتا دیجیے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور آئندہ آنے والے انتخابات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان انتخابات کا حصہ ہوں گے پارٹی سے؟ یہ تو نہ میرا اختیار ہے، نہ وہ میرے سامنے کوئی عدالت ہوں، کوئی میرے سامنے پیش ہو رہا ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے، اور ہم وفاقی حکومت پر بھی یہ زور ڈال رہے ہیں اپنے شریک حکومت ہوتے ہوئے، کہ جو میگا کرپشنز ہیں وہ کیوں میچور نہیں ہو رہا ہے ابھی تک، کیوں اس کے خلاف FIR نہیں آ رہے ہیں جی. اور اب صرف اسی کو دیکھیں گے کہ 9 مئی کے واقعات، کیا آپ پشاور کے صحافی حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، میرے سب کچھ برخوردار ہیں، کچھ اپنے بھائی ہیں، کیا BRT کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر؟ کیا بلین ٹریز کا مسئلہ یہاں نہیں ہے؟ کیا معلوم جبے کا یہاں مسئلہ نہیں ہے؟ اور صحت کارڈ کا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے؟ پھر وہاں پر جو توشہ خانے کا معاملہ آ گیا، پھر اس کے بعد وہاں پر جو بڑے بڑے میگا قسم کے کرپشن وہاں سامنے آئے ہیں. ان ساری چیزوں کو اگر 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا وہ راتوں رات گرفتار ہو سکتا ہے، اس کو C کلاس میں ڈالا جا سکتا ہے، بیٹی بھی اس کے ساتھ جیل میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی اجازت بھی نہیں ہے، اہلیہ جو ہے بستر مرگ پر ہے، ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، ٹیلی فون کی اجازت نہیں دے رہے. جو رویہ دوسروں کے ساتھ رکھا گیا، ہم نہیں چاہتے کہ یہ رویہ ان کے ساتھ ہو، ہم یہ بھی تو نہیں چاہتے کہ سیاسی لوگ گرفتار ہوں، لیکن یک طرفہ قانون نہیں چلنا چاہیے. جو اپنے آپ کو امین و صادق کے لباس میں چھپائے ہوئے ہیں اور وہ اندر سے تاریخ کے بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو سامنے لانا چاہیے. عجب بات تو یہ ہے کہ آج ہماری عدلیہ جو ہے وہ جرم کے تحفظ کے لیے رہ گئی ہے. مولانا صاحب آپ کو ایک بات آپ کی ہم سنتے تھے اور پسند بھی کرتے تھے کہ عمران خان کی جب حکومت تھی آپ کہتے تھے کہ ایک دھکا اس کو چاہیے، اسی لیے آپ نے PDM بنایا، ان کو گرایا. اب آپ کا تعلق PDM سے کب تک ہے اور کب تک یہ چلے گا؟ کب رائے جدا کر رہے ہیں؟ ہمارا PDM سے راز سے جدا کرنے کا کوئی، میں تو خود صدر ہوں اور میرا تو کام یہ ہے کہ اس کو تحفظ دوں. بچے ہیں نا بھی آپ. مولانا صاحب یہ جو جناب. PTI کی قیادت تتر ہے، ایک سوال آیا، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا. آئندہ آنے والے الیکشن میں PTI انتخابات میں حصہ لیتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں؟ آپ نے PTI کی لیڈرشپ کو کھپانے کا ایک حل تو بتا دیا استحکام پاکستان میں. جو PTI کا ووٹر ہے، آپ کیا نصیحت کریں گے ان کو کہ وہ ووٹ کس کو دیں؟ دیکھیے میرا تو یہ خیال ہے کہ اس کے ووٹر کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس کا ووٹر خود سوال کرے اپنی قیادت سے کہ آپ نے 3.5 سال حکومت کی، اپنی ایک کارکردگی بتا دو کہ آپ نے اس ملک کے لیے کیا کیا. ایک کارکردگی بتا دو. جو ہمارے منصوبے تھے وہ سب نیچے چلے گئے. ملک کی معیشت آ گئی انڈوں اور کٹوں پہ. جو پبلک ٹو پبلک گاؤں میں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے، اس کو ریاست کی سطح پر، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ملک کی معیشت کو کہاں پہنچا دیا گیا.
اور جس نے ان کو ووٹ دیا ہے وہ کیا اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھے گا؟ کیا وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرے ووٹ سے ایک اتنا بڑا مجرم جو ہے وہ پاکستان پر مسلط رہا اور اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا؟ یعنی آپ سوچیں کہ 2017-18 کو جو بجٹ میں پاکستان کا گروتھ ریٹ بتایا گیا تھا اور جو بڑے بڑے منصوبے ملک میں چل رہے تھے، کیا وہ سب نیچے نہیں آ گئے؟ کیا ان کے دور میں پاکستان کی سالانہ GDP ریشو جو ہے وہ 0 سے نیچے نہیں چلا گیا تھا؟ یہ ساری چیزیں ہر آدمی کو جاننا چاہیے. اگر وہ واقعی نظریاتی لوگ ہیں، اگر اس کو واقعی پاکستان کی فکر ہے، اگر اس کو اپنی خوشحالی کی فکر ہے، تو ان ساری چیزوں کو کارکردگی کی نظر میں دیکھنا چاہیے کہ ملک کو کون آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور پاکستان کا دیوالیہ کس نے کیا ہے، اخلاقی لحاظ سے بھی، مالیاتی لحاظ سے بھی، اور ہر لحاظ سے ملک نیچے چلا گیا ہے. اس ملک کو دوبارہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اگر دوبارہ کوئی سمجھتا ہے کہ عمران خان دوبارہ آئے گا اور ملک کو بنائے گا، تو لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، کہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. جی PTI پہ پابندی ہونی چاہیے. میرے خیال میں یہ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے. اگر عدالت غیر جانبدار ہو تو میری نظر میں تو اس پارٹی کو ہونا ہی نہیں چاہیے. مولانا صاحب، یہ مومن سے مراد کیا اسٹیبلشمنٹ ہے یا عوام؟ عوام کو میں کہہ رہا ہوں، عوام کو کہہ رہا ہوں. پاکستان کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کا مطالبہ کریے، اس سارے اس میں آپ کا کردار کیا ہوگا؟ آپ کی جماعت کا کیا کردار ہوگا؟ ان کا ساتھ دیں گے؟ مجھے تو پتہ نہیں ان کی کاوشیں کہاں ہیں، مجھے تو نہیں نظر آ رہی. کوئی ہے؟ سینیٹر مشتاق بھی تھے. ہاں گئے تھے، تو اس طرح سینیٹر طلحہ صاحب بھی گئے تھے، ملاقات بھی ہوئی تھی، لائے تھے. میں بھی ان کے گھر گیا ہوں، ہم نے بھی بڑے ٹھیک ٹھاک ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا. لیکن اب رکاوٹ کیا ہے، یہ وہ راز کی بات ہے جو نہ مجھے کوئی بتانے کو تیار ہے، نہ آپ کوئی بتانے کو تیار ہے. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کی دور حکومت میں پاکستان کی شناخت بین الاقوامی سطح پر ایک سیکولر کے طور پر کیا گیا ہے، کون سے اقدامات؟ میرے خیال میں یہ صرف عمران خان کی حکومت تک محدود نہیں ہے. یہ کافی عرصہ پیچھے جائیں آپ، گزشتہ 10-12 سالوں میں یہ پورا دورانیہ اس پر مشتمل ہے. اس صوبے میں آپ دیکھ نہیں رہے کہ PTI کی لیے کوئی نرم گوش ہے، کیونکہ ابھی تک کوئی خاص تیاری نہیں ہوئی اور پنجاب سے جو گرفتار ہو کے آتے ہیں وہ عدالتوں سے منٹ میں رہا ہو جاتے ہیں. سر، اس کے ساتھ ہی پریس کانفرنس کرتے استحکام پاکستان میں آ کر صاف ہو جاتے ہیں، کیا یہ صحیح عمل؟ یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو پریس کانفرنس میں نہیں کہا جاتا ہے. آپ کچھ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی کسی کا پردہ بھی رہنے دو نا یار. پرویز خٹک آپ کی جماعت میں آنا چاہیں تو ان کے لیے دروازے کھولے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزوں کو جماعتیں دیکھتی ہیں، جماعتیں اندھی نہیں ہوا کرتی. پھر جمعیت علماء اسلام باقاعدہ ایک نظریاتی جماعت ہے، اس کو سوچنا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ایک شخص جمعیت میں آنا چاہتا ہے، جمعیت کے دروازے ہر آدمی کے لیے کھلے ہیں، لیکن جمعیت میں آنے سے بھی اس کا جرم معاف نہیں ہو جاتا. جرم اپنی جگہ پر جرم ہے، جس کو عدالت کا سامنا کرنا چاہیے اور اس کو اپنا مراحل سے گزرنا چاہیے. میری تو یہ رائے ہے ایک کارکن کی حیثیت میں یہی سوچتا ہوں کہ لیکن یہ کہ اس کی جو حکمت عملی جہاں بنی ہے، انہوں نے اس کی کیا حکمت عملی بنائی ہے، اس کے لیے کیا ایسی باتیں ہیں کہ جس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ منظر عام پر نہیں لے جا سکتی. معاشی حالات کی وجہ سے بات سے گزر رہا ہے، ایسے آواز ہے بات کرنے کے لیے معاشی حالات بہت زیادہ خراب، آٹا کے حوالے سے ان کو بھی پیسے. صوبے کے پلاننگ کمیشن اور جو فائنانس منسٹری ہے اس کی ایک ملاقات میرے ساتھ وہاں اسلام آباد میں بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کی تو وہ بھی یہاں پشاور تشریف لائے، اور گورنر ہاؤس میں یہ تمام سیاسی پارٹیاں بھی موجود تھیں، اور ساتھ میں پلاننگ اور فائنانس منسٹریاں بھی موجود تھیں. اسحاق ڈار صاحب بھی آئے ہوئے تھے، پلاننگ کے منسٹر جو ہے حسن اقبال صاحب بھی آئے ہوئے تھے. اور یقیناً ہمارا صوبہ جو ہے دوسرے صوبوں کی نسبت جو ہے، اب آپ مجھے بتائیں کہ پچھلی حکومت نے 450 ارب روپیہ یہاں لائی ہے، وہ 450 ارب روپے کہاں چلا گیا کہ میرا صوبہ آج کہہ رہا ہے کہ 3 صوبوں میں عید پیکج لوگوں کو دیا گیا ملازمین کو. صرف ہمارے صوبے میں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم کسی کو عید پیکج دے سکیں.
क्यों इतना हम गिरे थे, किसने हमें गिराया। इतना बड़ा पैसा आने के बावजूद हम तनख्वाहें देने की पोजीशन में नहीं आ रहे, और विफाक इस वक्त खुसूसी पैकेज जो है वो सूबे को देने के लिए तैयारी कर रही है, ताकि किसी तरीके से भी हम अपने सूबे को मुश्किलात से निकालें और किसी बड़ी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक फाटा का ताल्लुक़ है, ये बात तो फिर मेरा भी अपनी हुकूमत से भी इख्तलाफ था। फाटा को वादा किया गया था कि 10 साल तक आपको हर साल 100 अरब रुपए दिए जाएंगे। सन 1917 से लेकर आज 2023 आ गया है, 80 अरब भी मेरे ख्याल में अभी तक पूरे नहीं हुए होंगे, 80 अरब भी। और जहां एक साल में 100 अरब आपने उनको देने थे, वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाने के लिए, वहां पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटियां बनाने के लिए, तालीमी इदारे खोलने के लिए, हस्पताल खोलने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, बिजली का निज़ाम, लोगों के मेयार ज़िंदगी को उठाने के लिए कि सेटल के साथ, और जल्दी थी इंतज़ाम की। अब इंतज़ाम कर लिया। और वहाँ पर कितनी मुश्किलात हैं, क्या वहाँ है, क्या इंतज़ामिया वहाँ पर है, क्या वो अपना किरदार अदा कर सकता है। तो हम यही सोचते हैं कि भाई हम बड़े संजीदगी के साथ तजावीज़ देते हैं, लेकिन हमारी तजावीज़ को संजीदगी से लिया जाए। ये नहीं कि एक पार्टी की कोई जिद है, कोई जिद नहीं है। ये मुल्क हमारा है और इस मुल्क में हमारी बात को संजीदगी से लिया जाए तो इंशाल्लाह कोई मामला खराब नहीं होगा। मौलाना साहब, आप पीडीएम के सरबराह भी है, तमाम जमातों को बड़े करीब से देखा है। आइंदा आने वाली हुकूमत में आपने साथ किस पार्टी को शरीक देख रहे हैं और किसको अपोजिशन में? क्योंकि पीटीआई तो होगी नहीं, तो जाहिर बात है पीडीएम का एक हिस्सा ही अपोजिशन में होगा, तो किसको देख रहे हैं हुकूमत में और किसको? जो जमीयत को सूट करेगा उसको। साहब ये बताइए कि आप क्योंकि पीडीएम में तकरीब और आप सब बड़े एक्टिव हैं, नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या इत्तलात है आपको खास तौर पर ज़ाती हैसियत में? क्या वो आएंगे इलेक्शन से पहले? ये फैसला उन्होंने खुद करना है। क्या है बात आपसे? नहीं, कोई इस हवाले से हमारे साथ रब्ता नहीं है। उन्हें खुद फैसला करना है। जिस पर भी वो अच्छा उनका मुल्क है, उससे 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, तो ऐसे कौन सी बात है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। पीडीएम के सरबराह